رونا بند کرو کیونکہ تمہارے رونے کا آج آخری دن ہے۔ آج خدا تمہیں تمہاری ہر دعا کا جواب دینے والا ہے، تو آج پوری توجہ سے اس کی آواز کو سنو۔ آج اس آواز میں کلام مقدس سے تمہارے لیے حکم اترنے والا ہے۔ خدا کی آواز جو بادلوں کو چیر دیتی ہے، اور خدا کی آواز جو وادیوں سے گزرتی ہے تو خشک ہڈیاں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے۔ آج اس کا حکم اترے گا اور تمہاری زندگی کے ہر شعلے کو چیر کر رکھ دے گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں وہ خدا ہوں جو لڑائیوں کو فتح میں بدل دیتا ہوں۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ تو یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جو آج تمہیں سب سے بڑی مشکل لگ رہی ہے، وہ آنے والے دنوں میں تمہاری زندگی میں میری عظمت کا ثبوت دے گی۔ مایوس مت ہو، کیونکہ تمہارا ہر آنسو میرے پاس جمع ہے۔ میں اسے خوشی میں بدل دوں گا، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی سے کاٹیں گے۔ یہ وعدہ تمہاری زندگی میں جلد پورا ہوگا۔ میں وعدوں کا سچا خدا ہوں۔ عقل مند نوکر کی کہانی بھی یاد رکھا کرو۔ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا، ابن آدم آ جائے گا۔ چاہے کتنا ہی وقت لگے، میرے وعدے پورے ہوں گے۔ جیسے رات دن کا راستہ بناتی ہے، ویسے ہی تمہارا درد خوشی کا راستہ بنائے گا۔ میرے بچے، اپنے ایمان پر قائم رہو، اپنا چراغ جلاتے رہو، کیونکہ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ سب سے اندھیری راتوں میں بھی میں وہ روشنی ہوں جو تمہاری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے بچے، تم سمجھتے ہو میری تمثیلیں آنے والے دنوں کی بات کرتی ہیں، لیکن نہیں، وہ ابھی بھی چل رہی ہیں، تمہارے موجودہ دور میں بھی چل رہی ہیں۔ آسمان کی بادشاہی تمہارے دل میں شروع ہوتی ہے جب تم محبت کرنا، معاف کرنا، ایمان رکھنا اور ثابت قدم رہنا چنتے ہو۔ ہر چھوٹا سا عمل، ہر دعا، ایمان کا ہر قدم تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ابدی بناتا ہے۔ میرے بچے، اس سفر میں تم اکیلے نہیں ہو۔ تمہارے ارد گرد گواہوں کی ایک بھیڑ ہے جو تمہاری حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور ہر فتح کی خوشی منا رہی ہے۔ میرے بچے، تم نے میری گمشدہ بیٹے والی تمثیل تو سنی ہے نا؟ ہاں، میں وہی باپ ہوں جو اپنے بیٹے کا انتظار کرتا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں۔ جب تم اپنا دل میری طرف موڑتے ہو، آسمان میں ایک جشن ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ چاہے تمہیں لگے کہ تم کتنا ہی دور چلے گئے ہو، میری محبت تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میری محبت ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ٹوٹنے والی اور لامحدود ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر تم اپنا گھر بنا سکتے ہو، اور تمہیں اس پر گھر بنا کر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جیسے مچھیرے ہر قسم کی مچھلی جمع کرتے ہیں، میں بھی ایک ایک کر کے اپنی مچھلیاں جمع کر رہا ہوں۔ تمہاری زندگی اسی عظیم منصوبے کا حصہ ہے، اور میں ہر چیز دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ جب تم خود کو چھوٹا محسوس کرتے ہو تبھی میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میرے لیے انمول ہو۔ دنیا کو تمہیں کچھ اور سمجھانے نہ دو، ان کی باتوں میں نہ آؤ، کیونکہ تمہاری شناخت مجھ سے ہے اور تم مجھ میں مکمل ہوتے ہو۔ میرے بیٹے، تمہاری کہانی بہت خوبصورت ہے۔ یہ گرنے اور نئی شروعات، لڑائیوں اور فتحوں، آنسوؤں اور مسکراہٹوں سے بنی ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر چیز، بالکل ہر چیز تمہاری بھلائی کے لیے کام کرے گی۔ اس یقین کے ساتھ چلو کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہارے قدموں کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ میں تمہارا رب خداوند ہوں، مجھ میں تمہیں آرام، طاقت اور سکون ملے گا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تمہاری فتح پہلے سے ہی یقینی ہے۔ تمہاری زندگی کی ہر تفصیل میری نگرانی میں ہے، بالکل ایسے جیسے ایک کمہار صبر اور محبت سے مٹی کے برتن کو شکل دیتا ہے۔ جب مشکلات تمہیں چیلنج کرتی ہیں، وہ اس آگ کی طرح ہے جو مٹی کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ تمہیں لچکدار اور مضبوط بناتی ہیں اور ان بڑے مقاصد کے لیے تیار کرتی ہیں جو میں نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں دیانتدار اور سست نوکر کی تمثیل تم یاد کرو۔ جیسے کہانی میں نوکروں کو دولت سونپی تھی نا، ویسے ہی میں نے تمہیں منفرد تحفے اور صلاحیتیں دی ہیں، یہاں تک کہ جب تم خود کو بیکار یا ناکافی محسوس کرتے ہو، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میں کچھ خاص ہے جس کی میں نے شروع سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا سے سمجھتی ہے یا تسلیم کرتی ہے یا نہیں تسلیم کرتی۔ جو قدر میں تم میں دیکھتا ہوں وہ ابدی ہے،
جو کچھ میں نے تمہیں دیا اسے بہاؤ، چاہے وہ چھوٹا ہی لگے، اور تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ذریعے کتنا کچھ کر سکتا ہوں۔ ارے تم کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ آخر میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ بالکل تم دے سکتے ہو۔ تم میری تسلی لوگوں تک پہنچا سکتے ہو، تم سلامتی بن کر لوگوں کے پاس جا سکتے ہو، تم میری طرف سے لوگوں کو امید دے سکتے ہو۔ میرے بچے، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میری تمثیلیں ہمیشہ ایمان اور ثابت قدمی کی تعلیم دیتی ہیں۔ جیسے رائی کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ویسے ہی تمہارا ایمان چاہے تمہیں کم لگے تو بھی وہ پہاڑوں کو ہلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے بچے شک نہ کرو، میرے پیارے بچے شک نہ کرو کہ میں تمہاری زندگی میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں وہ خدا ہوں جو اس چیز کو وجود میں لاتا ہے جو ابھی تک ہے ہی نہیں، اور میں تمہاری کہانی کو اپنی عظمت سے چمکاؤں گا۔ میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی گندم اور جنگلی پودوں کی کہانی کی طرح ہے۔ تم اکثر خود کو ایسی حالت میں پاؤ گے جہاں اچھائی اور برائی ایک ساتھ بڑھتی دکھائی دیتی ہیں، لیکن میں فضل کا خدا ہوں۔ صحیح وقت پر میں اچھائی کو الگ کروں گا اور انصاف کروں گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ میں وفادار ہوں اور میں تمہاری کوششوں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ میرے پیارے بچے، جب میں نے قیمتی موتی کی کہانی بیان کی تو میں آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن میں تمہارے بارے میں بھی بات کر رہا تھا۔ میری نظر میں تم اس انمول موتی کی طرح ہو جس کے لیے میں نے سب سے بڑی قیمت ادا کی۔ میں نے تمہارے لیے جان دے دی تاکہ تم شفا پاؤ، تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ کبھی مت بھولنا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آج میرے بچے، میں نے تمہارے دل میں ایک خاص دعوت بھیجی ہے، اور یہی دعوت میں نے اور اپنے بچوں کو بھی بھیجی ہے۔ میں دیکھوں گا کہ کون کون اس دعوت کو قبول کرتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اس بڑے دن کے لیے تیار رہو، وہ لمحہ جب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہوں گے۔ وہ ہر چیز کا اختتام ہے۔ تب تک میں تمہیں تیار کر رہا ہوں، تمہیں شکل دے رہا ہوں اور تمہیں مضبوط کر رہا ہوں تاکہ تم امید اور ہمت کے ساتھ چلو، یہاں تک کہ جب دنیا افراتفری کا شکار لگے تب بھی یاد رکھو کہ میں وہ خدا ہوں جو طوفانوں کو تھما دیتا ہے۔ جیسے تمہیں یاد ہی ہوگا، ہواؤں اور لہروں کو میں نے ڈانٹ کر چپ رہنے کا حکم دیا۔ میں تمہارے دل میں سکون لا سکتا ہوں، چاہے حالات کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہو۔ مت ڈر، کیونکہ میں تیری پناہ گاہ ہوں اور مضبوط قلعہ ہوں۔ مصیبت میں ہمیشہ مدد کے لیے موجود ہوں۔ میرے بیٹے، میں تمہارے آنسو دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے ان خوابوں کو بھی دیکھتا ہوں جو تمہیں ادھورے لگ رہے ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ کوئی کوشش رائگاں نہیں جائے گی۔ میرے بچے، تمہاری کوئی دعا نظر انداز نہیں ہوگی۔ کوئی بھی خواب جو میں نے تمہارے دل میں رکھا ہے ناممکن نہیں ہوگا۔ آج تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن تمہارے لیے کام جاری ہے۔ میرے وقت پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ میں نے چٹان پر گھر بنانے کی بات کی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جانو کہ وہ چٹان میں ہوں۔ جب تم اپنی زندگی مجھ پر بناتے ہو، کوئی طوفان تمہیں گرا نہیں سکتا۔ چاہے آندھیاں چلیں، پانی بڑھے، تمہارا گھر مضبوط رہے گا، کیونکہ تم نے مجھ پر بنیاد رکھی ہے، اس لیے تم محفوظ ہو۔ آج پھر میں تم سے وہی کہنے والا ہوں جو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے بیٹے، محبت میں چلو، ایسی محبت سے جیسی محبت میں نے تم سے کی۔ معاف کر دیا کرو جیسے میں نے تمہیں معاف کیا۔ خدمت کرو جیسے میں نے تمہاری خدمت کی۔ تب تم نور بنو گے اور پہاڑ پر بنے شہر کی طرح ہو جاؤ گے جو چھپ نہیں سکتا، اور پھر میری موجودگی تم میں ظاہر ہوگی اور تمہارے ذریعے لوگ میری محبت کو جانیں گے۔ میرے بیٹے، میں ہی تو تمہاری زندگی کا مصنف ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری زندگی آخرکار خوبصورت ہی ہوگی۔ تم نے جو کچھ بھی تجربہ کیا وہ ایمان، فضل اور فتح کی گواہی میں بدل جائے گا۔ ہار مت مانو، ہار مت مانو میری بیٹی۔ میں ہر دن آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، اور مجھ میں تمہیں آرام، مقصد اور اطمینان ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اہم بات سمجھو، تمہارا وجود اتفاق کا نتیجہ نہیں۔ دنیا بننے سے پہلے ہی میں نے تمہارا خواب دیکھا۔ تمہاری ہر بات محبت سے بنائی گئی، اور تمہارے ہر قدم پر میری گہری نظر رہتی ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی لمحہ میری چوکس نگاہ سے بچا نہیں۔ گمشدہ بھیڑ کی کہانی کی طرح میں وہ چرواہا ہوں جو 99 کو چھوڑ کر اس بھٹکی ہوئی بھیڑ کو تلاش کرتا ہے۔ اگر تم کبھی خود کو اکیلا، کھویا ہوا یا دور محسوس کرو تو یاد رکھو کہ میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میں تمہاری تلاش میں ہوں۔ میری خوشی اس وقت پوری ہوتی ہے جب میں تمہیں ڈھونڈ لیتا ہوں، پھر میں تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوں اور پھر تمہیں حفاظت سے اپنے پاس لے آتا ہوں۔ میرے پیارے بچے، یاد ہے وہ شخص جو رات کے سناٹے میں اپنے دوست کے دروازے پر گیا؟ وہ خالی ہاتھ تھا، مگر اس کے دل میں ایک ضرورت تھی۔
وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، انکار سنتا رہا، مگر رکا نہیں، اور آخر کار اسے وہ ملا جو اسے چاہیے تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ دوست تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ڈٹا رہا، مانگتا رہا، ہٹتا نہیں تھا۔ میں نے تمہیں یہ کہانی اس لیے سنائی تھی تاکہ تم جان لو، جب تم دنیا میں میرے دروازے پر آتے ہو، چاہے وقت کیسا بھی ہو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اگر تم ہار نہیں مانتے تو میں کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تم جو بھی مانگتے ہو میں سنتا ہوں، تم جو دروازہ کھٹکھٹاتے ہو وہ آخرکار کھلتا ہے، اور جب تمہیں کچھ نظر نہیں آتا تب بھی میں تمہارے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں، خاموشی سے، محبت سے، صبر سے۔ اس لیے ہمت نہ ہارو، دعا کرتے رہو، میری طرف دیکھتے رہو، کیونکہ میں وہی ہوں جو اندھیری رات میں بھی جواب دیتا ہوں۔ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اور تمہارے لیے راہ کھول رہا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ۔ جیسے گندم کے دانے کو پھل دینے کے لیے مرنا پڑتا ہے، ویسے ہی کبھی میں تمہاری زندگی میں کچھ چیزوں کو بدلنے کی اجازت دیتا ہوں تاکہ کچھ بڑا اور بہتر پھل پھول سکے۔ تبدیلیوں سے مت ڈرو، کیونکہ میں وہ خدا ہوں جو وہاں زندگی لاتا ہے جہاں پہلے بانجھ پن تھا، جیسا کہ میں نے سارا اور بہت سے دوسروں کے ساتھ کیا۔ میں اس چیز کو روشنی میں لاؤں گا جو ناممکن لگتی ہے۔ میرے پیارے بچے، یاد ہے میں نے تمہیں اچھے سامری کی کہانی سنائی تھی؟ وہ ایک آدمی زخمی پڑا تھا، تنہا، بے بس، سڑک کے کنارے۔ کئی لوگ آئے، اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئے، مگر ایک شخص جسے دنیا نظر انداز کرتی تھی وہ رک گیا۔ اس نے اس آدمی کے زخموں پر مرہم رکھا، اسے اٹھایا، اپنی سواری پر سوار کیا، اسے ایک محفوظ جگہ لے گیا۔ میں نے یہ کہانی اس لیے سنائی تاکہ تم یہ سمجھو کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں ہوتی، عمل میں ہوتی ہے۔ اور اب میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، میں وہی اچھا سامری ہوں تمہارے لیے۔ جب تم تھکے ہو، زخمی ہو، ٹوٹے ہو، میں تمہارے قریب آتا ہوں، میں تمہارے زخموں پر ہاتھ رکھتا ہوں، تمہیں تھوڑا تھوڑا شفا دیتا ہوں، تمہیں اٹھاتا ہوں اور اپنی پناہ گاہ میں لے جاتا ہوں، وہ جگہ جہاں خوف نہیں، صرف سکون ہوتا ہے، جہاں درد تھمتے ہیں اور دل کو آرام ملتا ہے۔ میرے پیارے بچے، تم کبھی اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ہر قدم پر حاضر ہوں، میں تمہارا سامری ہوں، تمہاری شفا، تمہاری پناہ۔ میرے پیارے بچے، یاد ہے وہ کہانی جو میں نے انگور کے باغ کے مزدوروں کی سنائی تھی؟ کچھ لوگ صبح سویرے آئے، کچھ دوپہر میں، اور کچھ صرف دن کے آخری گھنٹے میں، لیکن باغ کے مالک نے سب کو ایک ہی مزدوری دی۔ میں ویسا ہی ہوں، کیونکہ میرے لیے کام کی مقدار نہیں بلکہ دل کی وفاداری اہم ہے۔ میرے پیارے بچے، دنیا تمہیں کبھی کہے گی تم نے دیر کر دی، یا کبھی تمہیں کہے گی تم اس لائق نہیں ہو، لیکن میں کہتا ہوں میں نے تمہیں چنا ہے، تم قیمتی ہو میری نظر میں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم نے سفر کب شروع کیا، صبح، دوپہر یا شام، میری نظر تمہارے دل پر ہے، نہ کہ گھڑی پر۔ میرے پیارے بچے، میری بادشاہی میں نہ حسد ہے، نہ ناپ تول کی بے انصافی، بس محبت ہے، فضل ہے، اور وفاداروں کے لیے مکمل صلہ۔ تم جو میرے پاس آتے ہو، میں تمہیں پیچھے نہیں کرتا، میں تمہیں وہ دیتا ہوں جو تم سے وعدہ کیا ہے، پوری برکت، مکمل محبت اور ابدی سکون۔ میرے پیارے بچے، یاد رکھو اس بیوہ کی کہانی جو بار بار اس سخت دل قاضی کے پاس جاتی رہی۔ وہ ہاری نہیں، اس نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور بالآخر اس کی سنی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسے ہی ہو، دعا میں ڈٹے رہو، ایمان کے ساتھ میرے حضور آتے رہو، چاہے وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے آس پاس کوئی امید نظر نہ آئے۔ لیکن سنو، میں اس بے رحم قاضی کی طرح نہیں ہوں، میں تو تمہارا خدا ہوں، رحم سے بھرپور، پیار سے لبریز، اور ہر اس آہ پر کان دھرنے والا جو میرے پیارے بچے کے دل سے نکلتی ہے۔ جب تمہاری دعاؤں کا جواب دیر سے آئے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں خاموش ہوں، میں تمہارے حق میں کام کر رہا ہوں، ایسے انداز میں جو تم ابھی سمجھ نہیں پاتے۔ ہر تاخیر میں بھی میری حکمت ہے، اور ہر خاموشی میں بھی میرا منصوبہ پوشیدہ ہے۔ میرے بیٹے، میں وہ باپ ہوں جو کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، جو تمہیں آدھے راستے میں نہیں چھوڑتا۔ جب موسم خوشگوار ہو یا طوفان زوروں پر ہو، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ جب تمہارے چاروں طرف تمہیں لگے کہ ہر چیز بکھر گئی ہے، جب ہوائیں تمہیں گرا دینے کی کوشش کریں، تو اپنی نظریں ادھر ادھر نہ دوڑاؤ، بس میری طرف دیکھو، کیونکہ تم میرے ہاتھوں میں ہو۔ وہ ہاتھ جنہوں نے آسمان و زمین کو تھاما، وہی اب تمہیں تھامے ہوئے ہیں۔ یاد ہے وہ بیٹا جو سب کچھ گنوا کر گھر لوٹا تھا؟ میں اس باپ کی طرح نہیں، بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہوں۔ میں دور سے تمہیں آتے دیکھتا ہوں اور دوڑ کر تمہیں گلے لگا لیتا ہوں۔
میں تمہیں شرمندگی کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ بحال کرتا ہوں۔ میں تمہارے لیے جشن مناتا ہوں کیونکہ تم میرے ہو۔ اور یاد رکھو، جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہیں صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ روشنی اور نمک بننے کے لیے بھیجا۔ تمہاری زندگی میں ایک ایسی چمک رکھی گئی ہے جو اندھیرے کو مات دے سکتی ہے۔ تم میں ایک ایسا ذائقہ ہے جو بے مقصد زندگی کو معنی دے سکتا ہے۔ کبھی اگر تم خود کو ٹوٹا ہوا، کمزور یا ناکام محسوس کرو تو خود کو میری آنکھوں سے دیکھو۔ میں نے تمہیں چنا ہے، تم خاص ہو، انوکھے ہو، میرے دل کے قریب ہو۔ تمہاری روشنی دنیا کے لیے ہے اور تمہارا ذائقہ کبھی پھیکا نہیں پڑے گا کیونکہ وہ مجھ سے آتا ہے، اور جو کچھ مجھ سے آتا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ بس میری قربت میں رہو، دعا میں سچے رہو اور ہمیشہ یاد رکھو میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پیارے بچے، یاد رکھو وہ چھپے ہوئے خزانے کی کہانی وہ تمہارے بارے میں ہے۔ میں نے تمہارے دل میں وہ قیمتی چیز دیکھی جو دنیا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے تمہیں بچانے کے لیے وہ سب کچھ دے دیا جو میرے پاس سب سے قیمتی تھا۔ اپنا آپ دے دیا، اپنی جان دے دی، اپنا خون دے دیا۔ تم میرے دل کا خزانہ ہو اور تمہاری زندگی کے لیے جو وعدے میں نے کیے وہ ایک ایک کر کے پورے ہوں گے۔ شروع سے ہی میں تمہیں جانتا تھا۔ جب میں نے تمہارے اندر زندگی کی سانس پھونکی، تمہاری کہانی میرے دل میں لکھی جا چکی تھی۔ تمہارا ہر آنسو، تمہاری ہر مسکراہٹ، ہر سوال، ہر جیت، سب میری آنکھوں کے سامنے تھے، اور ان سب کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد جو تمہیں ابھی سمجھ نہیں آتا لیکن میں جانتا ہوں کیونکہ میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ آج میں تم سے بات کر رہا ہوں، یسوع تمہارا نجات دہندہ۔ میری زندگی میں صلیب، میری خالی قبر، یہ سب تمہارے لیے محبت کا ثبوت ہے۔ کہ تمہیں وہ مثالیں یاد ہیں جو میں نے سنائی؟ وہ بیج بونے والے کی کہانی، وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی کہانی، وہ رحم دل سامری، یہ سب تمہارے لیے روشنی ہے جب تم اندھیرے میں چل رہے ہوتے ہو، اور جب تم ٹوٹ جاتے ہو تو یہ ساری تمثیلیں تمہارے لیے مرہم کا کام کرتی ہیں۔ میرے بیٹے، جب تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو تو یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تم کمزور پڑو تو میری قوت تم میں کامل ہوتی ہے، اور جب تم گر جاؤ تو میں وہ ہاتھ ہوں جو تمہیں اٹھاتا ہے۔ تم میری آنکھوں کا نور ہو، تمہاری زندگی میری محبت کی گواہی ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں گا جو زندگی، سچائی اور سلامتی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے پیارے بچے، رائی کے دانے کی بیج کی مثال صرف ایک کہانی نہیں، صرف ایک تمثیل نہیں، یہ وعدہ ہے۔ اگر تمہارا ایمان صرف رائی کے بیج جتنا بھی ہو تو بھی وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے، کیونکہ طاقت ایمان کے سائز میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ تم نے اپنا دل کس پر رکھا ہے۔ اگر تم نے اپنا دل مجھ پر رکھا ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب تم گم ہو جاتے ہو، جب تم خود کو میرے سے دور محسوس کرتے ہو تو یاد رکھو میں تمہیں ڈھونڈنے آتا ہوں، کیونکہ تم میرے لیے قیمتی ہو۔ جیسے چرواہا اپنی گمشدہ بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے، ویسے ہی میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، اور جب میں تمہیں پا لیتا ہوں تو میری خوشی پوری ہو جاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں بہت اندھیرے لمحے آتے ہیں، صحرا، طوفان، تکلیف اور درد، لیکن میرا ہاتھ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہا، جیسے میں نے بنی اسرائیل کو صحرا سے گزارا، دن کو بادل اور رات کو آگ کے ستون سے ان کی رہنمائی کی، ویسے ہی آج بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تم دیکھ نہیں پاتے مگر میں تمہارے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہوں، تمہاری کمزوری میں تمہیں اپنی طاقت دے رہا ہوتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے تم کبھی اکیلے نہیں ہوگے، بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ میں تمہیں اس منزل تک لے جاؤں گا جہاں صرف سکون، روشنی اور میری محبت ہے۔ میرے پیارے بچے، تم جن آزمائشوں سے گزر رہے ہو وہ اس بات کی علامت نہیں کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ ان راستوں کا حصہ ہے جن پر چل کر تم مضبوط اور کامل بنو گے۔ جیسے کسان زمین میں بیج بوتا ہے، ویسے ہی تمہاری زندگی بھی میری نظر میں ایک زرخیز کھیت ہے۔ ہر مشکل، ہر آنسو، بارش یا دھوپ کی مانند ہے جو تمہارے اندر نئی زندگی کو جنم دیتی ہے۔ جب تم طوفان میں ہوتے ہو، یاد رکھو میں تمہارے ساتھ کشتی میں ہوں۔ جس طرح میں نے شاگردوں کے ساتھ طوفانی رات میں لہروں کو حکم دے کر سکون دیا تھا، ویسے ہی تمہاری زندگی کے طوفانوں پر بھی میرا اختیار ہے۔ خوف نہ کرو کیونکہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ میری نظر میں وہ سب عظیم ہیں جو محبت اور وفاداری سے زندگی گزارتے ہیں، وہ جو اچھے سامری کی مانند دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ جو دیانتدار نوکر کی طرح میری عطا کردہ برکتوں کو بڑھاتے ہیں، اور وہ جو گمشدہ دھرم کو پا کر خوشی مناتے ہیں۔ ان سب کی کہانیوں میں تم بھی شامل ہو۔ تمہاری زندگی میں بھی وہ لمحہ آئے گا
جب تمہارے آنسو خوشی میں بدل جائیں گے۔ میں وہی ہوں جو ہر چیز کو نیا بناتا ہوں۔ اس لیے ہمت نہ ہارو، کیونکہ تمہاری کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، آج، کل اور ہمیشہ۔ میرے پیارے بچے، جب تم کمزور محسوس کرتے ہو تو یاد رکھو میں تمہاری قوت ہوں۔ جب خوف تمہیں گھیر لے اور تم کچھ سمجھ نہ پاؤ تو مجھے تھامے رکھو۔ میں تمہیں کسی بڑی برکت، کسی عظیم منصوبے کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ آسمان کی بادشاہی جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ تم سے دور نہیں۔ جب تم ایمان، محبت اور رحم کے راستے پر چلتے ہو تو تم اس بادشاہی کے قریب ہوتے ہو، بہت قریب۔ ہر دن، ہر لمحہ تمہیں ایک نئی کہانی کا موقع ملتا ہے، ایک ایسی کہانی جس میں میں تمہیں بلاتا ہوں کہ واپس آ جاؤ، جیسے وہ بیٹا جو گم ہو گیا تھا لیکن اس کے باپ نے باہیں کھول کر خوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ میرے پیارے بچے، میں بھی تمہارے لیے ایسے ہی باہیں کھولے کھڑا ہوں، تمہاری واپسی کا، تمہاری بحالی کا انتظار کر رہا ہوں۔ آؤ، اٹھو، ہمت کرو، کیونکہ تمہاری کہانی صرف دکھ یا چیلنج کی نہیں بلکہ میرے ساتھ فتح کی ہے۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، ہر سانس میں، ہر لمحے میں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں اور تھامے ہوئے ہوں۔ میری محبت پر بھروسہ رکھو، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں تمہارا خدا ہوں اور میرے حضور تمہیں وہ سکون اور نئی طاقت ملے گی جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ میرے پیارے بچے، تم میرے دل کی زمین ہو، وہ زرخیز زمین جس میں نے اپنی محبت کے بیج بوئے ہیں۔ اگر کبھی تیز ہوائیں تمہیں ہلانے لگے تو یاد رکھو میں تمہاری جڑوں کو اپنی قوت سے تھامے رکھوں گا۔ تمہارا ہر نیک عمل، ہر رحم دلی کا لمحہ اور ہر وہ قدم جو تم ایمان میں اٹھاتے ہو وہ میرے آسمانی باغ میں پھل لاتا ہے، ایسا پھل جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب تمہیں لگے کہ دنیا خالی ہے اور تم تنہا ہو تو آنکھیں بند کر کے میرے وعدوں کو یاد کرنا۔ میری رحمت تمہارے دل میں بارش کی طرح گرتی رہے گی۔ ہر بار جب تم تھک جاؤ میں خود تمہیں تازگی بخشوں گا۔ تم کوئی عام کہانی نہیں ہو، تم میری کہانی ہو۔ میں نے تمہیں ازل سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے تراشا، اپنی ہتھیلیوں پر لکھا۔ ماضی میں میرے وفادار بچوں کو شکوک، خوف اور تنہائی کا سامنا ہوا، لیکن میں نے انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب موسیٰ سمندر کے کنارے کھڑا تھا میں وہاں تھا، جب ایلیا پہاڑ پر تھکا بیٹھا تھا میں اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جب میرے شاگرد خوف میں قید میں تھے میں نے ان پر اپنا روح نازل کیا تھا، اور آج میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہاری جنگ جتنی بھی بڑی ہو میں اس سے بڑا ہوں، تمہارے آنسو جتنے بھی گہرے ہوں میری تسلی ان سے کہیں گہری ہے۔ میں نے تمہیں چنا ہے اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرے ہو ہمیشہ کے لیے۔ یقین کرو تم وہ زرخیز زمین ہو جس کی میں نے تمثیلوں میں بات کی تھی، وہی زمین جس پر جب بیج گرتے ہیں تو وہ گہرائی میں جڑ پکڑتے ہیں اور پھل لاتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی میں تیز ہوائیں چلیں، جب تمہیں لگے کہ سب کچھ بکھر رہا ہے، یاد رکھو کہ تمہاری جڑیں میری محبت میں ہیں۔ میں ہی وہ بنیاد ہوں جو تمہیں سنبھالے رکھتی ہے۔ تمہارا ہر نیک عمل، تمہارا ہر محبت بھرا لفظ اور تمہارا ہر قدم جو ایمان میں اٹھایا گیا، یہ سب میری بادشاہی کے بیج ہیں، اور یہ بیج ضائع نہیں ہوتے، یہ ابدی پھل لاتے ہیں جو نہ صرف تمہارے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے جب دنیا تمہیں خالی لگے، جب دل تھک جائے اور آنکھیں نم ہو جائیں تو ہار نہ ماننا، کیونکہ میری رحمت کی بارش ہمیشہ وقت پر آتی ہے۔ میں تمہارے دل کو پھر سے تازہ کروں گا، تمہیں نئی زندگی دوں گا اور تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تم میرے ہو، قیمتی، چنے ہوئے اور محبت کیے ہوئے۔ میرے پیارے بچے، تم کسی معمولی کہانی کا حصہ نہیں ہو، تم میری اس عظیم کہانی کا حصہ ہو جسے میں نے ازل سے اپنے ہاتھوں سے محبت میں لکھا ہے۔ ہر دور میں میرے لوگ آزمائشوں سے گزرے، شکوک سے لرزے، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ پایا کہ میں ان کے ساتھ وفاداری سے کھڑا تھا۔ یاد رکھو میں ہی وہی ہوں جس نے موسیٰ کے ساتھ سمندر کو چیر کر راستہ بنایا تھا، میں وہی ہوں جس نے ایلیا کو پہاڑ پر اپنی حضوری کا تجربہ دیا، اور میں وہی ہوں جس نے پینتیکوست کے دن اپنے روح سے قیدیوں کو آزاد کیا۔ آج بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری آزمائش کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، تمہاری جنگ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، میں تمہارے دشمنوں سے بڑا ہوں، میں تمہاری کمزوریوں سے زیادہ طاقتور ہوں، اور میری محبت تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ بس مجھ پر نگاہ رکھو اور ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے پیارے بچے، جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے، چاہے وہ خواب ہوں، تحفے ہوں یا آزمائشیں ہوں، وہ یوں ہی نہیں دی گئیں،
میں نے یہ سب اس لیے دیے تاکہ تمہاری زندگی میرے جلال کا آئینہ بنے۔ اپنی صلاحیتوں کو چھپاؤ مت۔ میں نے تمہیں دنیا میں روشنی بننے کے لیے بھیجا ہے، اندھیروں میں چراغ بننے کے لیے۔ اگر کبھی تم خود کو چھوٹا محسوس کرو تو یاد رکھو، میری رحمت سے بھری ہوئی تمہاری سب سے معمولی صلاحیت بھی بہت سی جانوں کو چھو سکتی ہے۔ اور جب تھکن تم پر غالب آ جائے، جب دل کرے کہ ہار مان لو، تو میرے وعدے کو یاد رکھو۔ اے تمام تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا دل تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ آؤ میرے قریب، آؤ میرے پاس، تاکہ تم عقاب کی مانند پرواز کر سکو اور نئی طاقت حاصل کر سکو۔ تم آگے بڑھو میرے پیارے بیٹے، شاید تمہیں یہ سفر طویل لگے، لیکن یقین رکھو منزل بے حد شاندار ہے۔ وہ بادشاہی جو میں تمہارے لیے تیار کر رہا ہوں کسی قیمتی موتی کی مانند ہے، جیسے کسی کھیت میں چھپا ہوا خزانہ جس کے لیے سب کچھ قربان کرنا بھی فائدے کا سودا ہے۔ ہر لڑائی، ہر قربانی، ہر آنسو اسی قابل ہے۔ اور جب تم میرے راستے پر چلتے ہو تو یاد رکھنا، میں تمہارے میری جانب اٹھائے ہوئے ہر قدم کا جشن مناتا ہوں۔ پیارے بیٹے، میں جانتا ہوں تم یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کے ہر لمحے کا، چاہے وہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، ایک ابدی مقصد ہے۔ کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ تمہارا ہر آنسو میرے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اور تمہارے درد میں نکلی ہوئی ہر سرگوشی، ہر دعا میرے دل میں گونجتی ہے۔ میں وہی خدا ہوں جو غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، جو صحرا میں بھی پھول کھلا دیتا ہے اور بنجر زمین سے ندیوں کو جاری کرتا ہے۔ جب تم تمثیلوں کے بارے میں سوچو تو میری محبت کی گہرائی کو یاد رکھنا، جو ہر ایک تمثیل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے وہ عورت جس نے گمشدہ درہم کو ڈھونڈا، میں بھی ویسی ہی ہوں۔ میں تمہیں ڈھونڈتا ہوں، تمہیں پکار پکار کر تلاش کرتا ہوں، کیونکہ تم میرے لیے قیمتی ہو۔ جب تک تم میرے بازو میں واپس نہ آ جاؤ، جب تک تم میرے بازوؤں میں واپس نہ آ جاؤ، میرا دل بے چین رہتا ہے۔ تم میرے لیے وہ انمول خزانہ ہو جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے تم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بخشا ہے، کچھ کو 5، کچھ کو 2 اور کچھ کو 1 صلاحیت۔ یہ تعداد اہم نہیں، بلکہ تمہارا بھروسہ اور وفاداری میرے لیے اہم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ڈرو مت، بلکہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے استعمال کرو۔ اگر تم تھوڑے میں وفادار ہو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ میری قدرت تمہاری کمزوری میں کامل ہوتی ہے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں ہر قدم پر۔ میرے بچے، تم عقل مند کنواریوں کی کہانی سے سیکھو کہ تیار رہنا کتنا ضروری ہے۔ میری رحمت بے انتہا اور ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن ہوشیار اور جاگتے رہنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنا چراغ ہمیشہ تیل سے بھرا رکھو، کیونکہ وہ تیل میری پاک روح کی حضوری ہے جو تمہاری روح کو زندہ رکھتی ہے۔ دنیا کی فکریں اور پریشانیاں تمہیں اصل مقصد سے نہ ہٹنے دیں۔ میرے ساتھ تمہارا تعلق ہی سب سے قیمتی چیز ہے۔ میرے پیارے بچے، میں جانتا ہوں کہ کئی بار دنیا کا بوجھ تمہیں بہت بھاری لگے گا، لیکن یاد رکھو اس عقل مند شخص کی کہانی جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا تھا۔ اگر تمہاری زندگی میری سچائی پر قائم ہے تو کوئی بھی طوفان تمہیں نہیں گرا سکتا۔ مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن وہ عارضی ہیں۔ میرے کلام کی اور میری محبت تم سے ہمیشہ قائم رہے گی۔ بیٹا، وقت ہے کہ تم جاگو، مضبوط ہو جاؤ اور میری روشنی دنیا میں پھیلاؤ۔ جیسے میں نے تمہیں اپنی محبت سے بھر دیا ہے، ویسے ہی تم دوسروں سے محبت کرو۔ جو بھوکے ہیں انہیں کھلاؤ، جو پیاسے ہیں انہیں پلاؤ، جو تنہا ہیں انہیں گلے لگاؤ۔ تم صرف سننے والے نہ بنو، بلکہ میرے کلام پر عمل کرنے والے بنو۔ دنیا کو میری محبت، سچائی اور امید دکھاؤ۔ چراغ کو صرف جلانا کافی نہیں، اسے اونچا رکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ سب دیکھ سکیں کہ روشنی کہاں سے آتی ہے۔ یاد رکھو، تم میرے نمائندے ہو۔ تمہارے ذریعے بہت سے دل میرے پاس آئیں گے، اس لیے کبھی ہمت نہ ہارنا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے بہت سا اختیار تمہیں دیا ہوا ہے، اپنے اختیار کو بھی استعمال کرو۔ وہ پورے ایمان کے ساتھ نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سلامتی کا باعث بنو، برکت کا باعث بنو۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم پر، ہر لمحے، ہر سانس میں۔ میں تمہارا یسوع۔